یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کو کنسرنز کیا؟ آپ نے ابھی کہا کہ 2 ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم کے، نہیں، الشفا کے، الشفا کے 2 ڈاکٹرز ہیں۔ کون کون سے ڈاکٹرز ہیں جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہے؟ عامر کا کچھ نام ہے، نام تو میرے پاس ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن الشفا کے دونوں ہے جو آئی اسپیشلسٹ ہے۔ اچھا، تو آپ کو کنسرنز کیا ہیں؟ کیونکہ حکومت ظاہر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں رہی تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس کو لاپرواہی سے اس کیس کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ ابصار صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا منڈے کو کیا، اور اس پہ جب بات شروع ہوئی ہم نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو ہمیں بھی اس بات پہ شکوک و شبہات کا ہم بھی شکار ہوئے۔ ہمیں کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن کوئی انکار کر رہا تھا اور کوئی اس بات کو تصدیق کر رہا تھا کہ ان کو لے کے گئے ہیں پمس۔ پھر جب ہم نے اس پہ مزید بات کی تو جب حکومتی ارکان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے شروع میں ڈینائی کیا۔ آپ کے چینلز پہ پڑا ہوگا، تمام چینلز پہ جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے تھے، سب چینلز پہ جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز آتے تھے تو وہ اس کی تردید کر رہے تھے۔ جمعرات کی صبح عطا صاحب نے اس کی تصدیق کر دی۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی اور جمعرات کے دن ہماری ملاقات بھی تھی عمران خان صاحب سے، سی ایم سہیل افریدی صاحب کی تھی، لسٹ میں میرا نام تھا، امینہ خان افریدی صاحب کا نام تھا، کچھ ہمارے دیگر ارکان کے نام تھے، تو ہم وہاں پہ گئے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے اس چیز کو چھپایا گیا تو ہمیں تشویش اس بات سے زیادہ ہو گئی۔ ایک تو ان کی صحت کی تشویش تو بے شک تھی ہمیں، پھر اس بات کو چھپایا کیوں گیا یہ اس سے زیادہ تشویشناک تھی۔ ہم نے وہاں پہ کل جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ملاقات نہیں ہونی، لیکن ہم نے وہاں پہ درخواست کی کہ آپ ان کے 2 ڈاکٹرز کو اندر جانے دیں جو ان کے ذاتی معالج ہیں، وہ ان کی چیک اپ کریں گے۔ اگر ان کی صورتحال بہتر، اللہ کرے بہتر ہو، صحتیاب ہوں گے تو ہم اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں گے۔ شام تک یہ ہم سے رابطے میں تھے اور ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم ایک ڈاکٹرز کو اندر لے کے جاتے ہیں اور اندر ان کا چیک اپ کراتے ہیں۔ ہم شام تک وہاں بیٹھے رہے، شام کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کیا۔ ہم وہاں پہ 3 بجے تک بیٹھے رہے۔ ان کے ذاتی جو معالج ہیں وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا، تمام وہاں پہ ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیدھا یہاں سے چلتے ہیں سپریم کورٹ۔ تو ہم صبح 9 بجے سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ میں ہم اپنی ایک درخواست لے کے گئے۔ ہم نے چیف جسٹس سے ملنا چاہا لیکن چیف جسٹس سے ملاقات ہماری نہیں ہوئی، اور ہماری وہاں پہ رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ ہمیں تشویش ہے عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ ذاتی معالج کو اندر جانے دیں، وہ ذاتی معالج عمران خان صاحب کا چیک اپ کریں، اگر ان کی صحتیاب ہے تسلی بخش رپورٹ۔ 30-35 گھنٹے میں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو ہمیں وہاں پہ کہا گیا کہ ہم آپ کو رسپانس کرتے ہیں، آپ باہر بیٹھ جائیں۔ وہاں پہ ہمارے 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے تھے، سی ایم سہیل افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فیڈریٹک یونٹ کے سربراہ ہیں، وہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پنجاب کے ایم پی ایز، کے پی کے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹر سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی شام کو دوبارہ سلمان صاحب کو اندر بلایا گیا رجسٹرار صاحب کی طرف سے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس بات پہ انہوں نے بات کی کہ جو پمس کی رپورٹ ہے وہ ہم ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے ایمرجنسی بیسس پہ، ابھی میں نے وہیں جوائن کرنی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ ریٹ پٹیشن کیوں نہیں فائل کرتے؟ آپ کی اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے باقاعدہ جو قانونی راستہ ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف 2007 کی بات ہے شاید، جب لندن سے واپس آئے ایئرپورٹ پہ تو ان کو بھی سپریم کورٹ کا ایک حکم تھا کہ ان کو آنے دیا جائے، لیکن وہ اس کی وائلیشن ہوئی اور انہیں جدہ بھجوا دیا گیا۔ تو خواجہ آصف گئے تھے سپریم کورٹ، اسی طرح افتخار چودھری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور یہی پلی لی کہ یہ تو کوئی قانونی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ ابصار صاحب 16 سے زیادہ پٹیشن ہماری اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں پڑی ہے، وہ نہیں سنی جا رہی۔ پھر بھی آپ اس پہ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ آج ہم درخواست قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے جب آپ کے پاس اتنے وکیل ہیں؟ آج ہم یہی درخواست لے کے گئے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ سٹیپ فارورڈ کرے اور اس صورتحال کو دیکھے۔ لیکن آپ ابصار صاحب کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقات کے لیے گیم کرتے ہیں۔ نہیں ابصار صاحب باقاعدہ قانونی لڑائی ہے وہ نہیں لڑ رہے۔ ابصار صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پہلی غیر قانونی کام کس نے کیا؟ یہ مجرمانہ فیل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ کیسے عمران خان صاحب کو آپ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالتے ہیں، ان کو فیملی کو آپ نہیں بتاتے، ان کی ذاتی معالج کو نہیں بتاتے، آپ اس کو پمز لے کے آتے ہیں، پمز میں وہاں پہ آپ کہتے ہیں
20 मिनट का प्रोसीजर हुआ। जब हमने डॉक्टर से बात की, ये प्रोसीजर जो बताया जा रहा है ये 20 मिनट का है नहीं, कम से कम इस पे 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपने ये पूरा प्रोसेस किया, जब आप वापस लेके गए, जब एक साफी ने न्यूज़ ब्रेक की तब हमने बात इस पे शुरू की। शुरू में आपने तरदीद की, अभी आप तस्दीक कर रहे हैं, आपने छुपाया क्यों? ये तमाम चीजें तशवीशनाक है। फिर इससे ज्यादा जो तशवीश वाली बात है कि आप हमारी जाती नॉलेज को क्यों अंदर जाने नहीं दे रहे, उनका बुनियादी हक है। इसी तरह आपने नवाज शरीफ के साथ नहीं किया था? क्या नवाज शरीफ लाया गया था और फिर यहाँ इलाज हुआ? नहीं, अबसार साहब, नवाज शरीफ को तो हमने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इंसानी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की वजह से कैबिनेट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भेजा था। ये हमारे कैबिनेट ने किया था। सवाल तो सुन लें। उन्हें अडियाला से पिम्स लाया गया, यहाँ उनका इलाज हुआ और फिर वापस उन्हें पिम्स ले जाया गया। इसी तरह हुआ था। कोई गैर कानूनी उस वक्त काम नहीं हुआ था आपकी उनके फैमिली को बताया गया था ना, उस वक्त नहीं बताया गया था। उनके फैमिली को बताया गया था अबसार साहब। और नवाज शरीफ के साथ तो हमने इससे और क्या अच्छाई की थी? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भेजा था, उसने 2 साल वहां पे कोई इलाज भी नहीं करवाया। वहां से वो इदारों के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। चले ये बता दें, पॉलिटिकल कमेटी क्या फैसला करेगी अब? ये तो अभी मैं जाऊंगा तो पता लगेगा। लेकिन लोग कहते हैं आप बंद गली में पहुंच चुके हैं, आपके पास कोई फैसला, आप इसी तरह करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी ताकत मुलाकात के लिए कह रहे हैं, हम कोई बंद गली में नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है वो अवाम है। अवाम की ताकत आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। 65 लोग थे रात को, हमने अवाम को कॉल ही नहीं दी। हमने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अवाम को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को कॉल की है। कितने पार्लियामेंटेरियंस आए? आज 200 प्लस पार्लियामेंटेरियंस थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल थे, पंजाब से भी आए थे हमारे एमपीएस, खैबर पख्तूनख्वा के सारे एमपीएस मौजूद थे। आपकी स्ट्रेटजी ठीक है? नहीं, देखें, हम तो जब हम देखिए, आपके वोटर मुतमईन हैं। अबसार साहब, अगर हम अवाम का सपोर्टर्स नहीं, अबसार साहब अब मुझे बात करने देना। अगर अब हम अवाम को कॉल करेंगे फिर ये कहते हैं कि तसादम चाहते हैं, हम तसादम नहीं चाहते, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे कायद की सेहत का इशू है, इससे ज्यादा अहमियत का हामिल हमारे लिए कोई चीज नहीं है। आप बुनियादी तकाजे पूरे नहीं कर रहे, आप उसके जाती नॉलेज को अंदर नहीं जाने दे रहे। आपने उसके साथ अंदर क्या किया है, मजीद तशवीश इस बात की हो रही है कि ना आप हमारे जाती नॉलेज को अंदर जाने दे रहे। अगर वो ठीक है, अल्लाह करे वो ठीक हो, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो। अगर वो सेहतयाब है तो कौन सी जिद है, कौन सी अना है? जाने दे जाती नॉलेज को अंदर, वो चेकअप करेगा, सेहतयाब होगा, हम उठ के घर चले जाएंगे। आगे चले थोड़ा सा। आपने कहा कि हमारे लिए इमरान खान की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप एक सियासी जमात हैं, आपकी एक सूबे में हुकूमत है, बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक वादी तीरा में एक बहरान, इंसानी बहरान बरपा है। आपने ये काम भी करना है अपने लीडर के लिए भी, लेकिन आपने हुकूमत भी करनी है, आपके सियासी जमात की और भी जिम्मेदारियां हैं, आप उसमें भी फेल हो चुके हैं। कैसे फेल हो चुके हैं? जो इस वक्त इंसानी अलमिया हो रहा है वहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो जो कुछ आपने किया है अबसार साहब अक्टूबर से लेके आज तक, अबसार साहब उसमें आप मुझे बताएं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब कितने लोग हैं तिरा वादी से जो बाहर निकल रहे हैं, कितनी तादाद है उनकी? तिरा वैली का जो ऑपरेशन है वो मैं आपको 2 मिनट में डिफाइन करके पूरी स्टोरी आपके सामने। तादाद कितनी है? 17,000 फैमिलीज ने डिस्प्लेस होना था। लोग कितने टोटल? लाखों में। लाखों में? एक नंबर बता दें मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मेरे मुताबिक 90 से 95 हज़ार है। देखिए आपको नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं, लाख से ज्यादा। चलिए लाख से भी ज्यादा हो तो फिर तो और ज्यादा बुरी बात है। 2 लाख से ज्यादा लोग हैं, सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाना जस्टिफाइड है 1 लाख लोगों के लिए? पहली दफा सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से फैसिलिटेशन की है, ना कोई हादसा हुआ है, ना कोई मिसहैप हुआ है, ना कोई नहीं सुने आप बच्चे सर्दियों में, मैं बताता हूं ना, बर्फ में। नहीं सर, ये देखिए आप स्टोरी को बिल्कुल किसी और साइड पे लेके जा रहे हैं। अबसार साहब आप सही साइड पे ले आए। बिल्कुल अबसार साहब, हम मिलिट्री ऑपरेशन के मुखालिफ थे, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमसे पूछा गया, ना कैबिनेट ने कोई चीज अप्रूव की, ना सीएम ने इजाजत दी। अक्टूबर में 1 मिनट जी, मैं आ रहा हूं, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपका हर एक क्वेश्चन मैं लूंगा। इन्होंने मिलिट्री ये ना कहना कि नहीं की हमने, कैबिनेट ने मंजूरी दी 4 अरब के पैकेज की। किस लिए दी? इन्हीं लोगों की नकल मकाने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए। फैसिलिटेशन वही बात है, नकल ऑपरेशन के लिए दी नहीं। ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा चलें ऑपरेशन हो रहा है वहां पे, नहीं हो रहा अबसार साहब, एक बस बात खत्म। नहीं, क्यों बात खत्म? नहीं आप मेरी बात नहीं, इस तरह नहीं होगा अबसार साहब। आप लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा मुझे 2 मिनट देना। मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने पोस्ट कर दिया हमारे ऊपर, हम नहीं कह रहे हैं ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। नहीं कर दिया ना, मैं आ रहा हूं ना, कर दिया। हम नहीं हो रहा, राइट नाउ नहीं हो रहा। इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज कर दिया। अभी तो वही इम्पोज कर दिया ना इन्होंने, तो कर दिया कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई, इनकी ये नीयत थी
کہ سنو فال ہوگی, موسم سخت ہے وہاں پہ. ہم بھی کہہ رہے تھے کہ برف باری ہونی ہے وہاں پہ, موسم سخت ہے, اس موسم میں آپریشن نہیں ہو سکتا, آپ نے برف کے خلاف آپریشن کرنا ہے. سنو فال شروع ہوا, سنو فال میں میں نے خود کھڑے ہو کے لوگوں کو ریسکیو کیا, ہماری ذمہ داری تھی, ہمارے لوگ تھے. یہ چاہ رہے تھے لوگ ڈسپلیس ہوں گے, وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی, انہوں نے تیرا کے لوگوں کو منہ میں دھکیل دیا. فیڈرل حکومت نے نہیں, جرگے نہیں, فیڈرل حکومت نے جب کیسے, اچھا مجھے کمپلیٹ کرنے دے, میں آ رہا ہوں, آپ نوٹ کریں کویسچن, میں آپ کو ایک کویسچن کا جواب دوں گا. جب فیسیلیٹیشن کمپلیٹ ہوئی, اللہ کا شکر ہوا کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب خود مانیٹر کر رہے تھے, ہم خود وہاں گراؤنڈ پہ تھے, صوبائی ایڈمنسٹریشن گراؤنڈ پہ تھی, سب لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا, محفوظ مقامات تک منتقل کیا. اچانک سے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہوئی, ہم تو آپریشن نہیں کر رہے. پھر طلال چودھری جو فلور پہ کہہ رہا تھا وہ کیا تھا, خواجہ آصف جو فلور پہ کہہ رہا تھا وہ کیا تھا. میں سوال ایک وقت تھوڑا نہیں, اب مجھے موقع پورا دیں. یہ آپریشن کرنے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ سارے جو ڈسپلیسمنٹ تھی وہ بڑی محفوظ طریقے سے ہو گئی ہے, کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ مس ہیپ ہو, اس مس ہیپ کو لے کے وہ صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور سہیل آفریدی کا بھائی حلقہ ہے, سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کو ڈینٹ تھے. جب مس ہیپ نہیں ہوا تو یہ اگلے دن آ گئے پریس کانفرنس کی. ایک منٹ, پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپریشن نہیں کرنے جا رہے تھے, یہ ڈسپلیسمنٹ کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. تو پہلا سادہ سا سوال ہے, 5 دن ڈسپلیسمنٹ کو ہوئے, پہلے دن جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی ویژولز آ رہے تھے, تو پہلے دن پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی ہم آپریشن نہیں کر رہے, ہم آپریشن نہیں کر رہے, آپ کیوں ڈسپلیسمنٹ کر رہے ہیں. ان کی نیت جو تھی وہ سیاسی عزائم تھے, یہ بیانیے کی جنگ تھی جو ہم جیت چکے ہیں. اچھا, آخری سوال مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جرگہ ظاہر ہے ایک صدیوں پرانا ایک سسٹم ہے جو وہاں چلتا ہے اس علاقے میں, اس کے لوگوں کو آپ نے ٹاؤٹ کہا, ہم نے نہیں کہا, آپ کے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ یہ ٹاؤٹ ہیں وفاقی حکومت کے, نہیں کہا, آپ سمجھتے ہیں قابل عزت لوگ ہیں, ہر بندہ قابل عزت. تو پھر جب وہ جرگے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو, جرگہ کس کے ساتھ ہوا, آپ کی صوبائی انتظامیہ کے ساتھ, کوئی صوبائی انتظامیہ کے ساتھ نہیں, میں آپ کو ڈیٹس, جرگہ ہوا آئی جی ایف سی کے ساتھ, جرگہ ہوا, سنیں نا, نے پی ڈی ایم کو خط لکھا, سنیں نا جی, اچھا سنیں نا, اچھا سنیں نا افسر صاحب, یہ جتنا پروسیس تھا نا, افسر صاحب آپ سنی نہیں رہے, یہ جتنا جرگے کا پروسیس ہوا اس میں نہ صوبائی حکومت کا کوئی ریپرزنٹیٹیو موجود تھا, میں آ رہا ہوں نا جی, نہ کوئی صوبائی ریپرزنٹیٹیو موجود تھا, نہ ہم آن بورڈ تھے. یہ جرگے ہو رہے تھے کمیٹی کے درمیان, آئی جی ایف سی کے درمیان, کمشنر کوئی نہیں تھا, سنیں تو صحیح نا, نہیں تھا کہ نہیں تھا, میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں, بتا نہیں تھا یا نہیں تھا. میں آخر میں جو سائن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ آئیں گے سائن کے بات پہ کہ ڈپٹی کمشنر کے سائن کیوں موجود ہے, تو ڈپٹی کمشنر کے سائن اس لیے موجود ہے کہ تو فیسیلیٹیٹ ہم نے کرنا تھا, تو سائن ہوئے نا, پھر ذمہ داری تھی نا, بالکل فیسیلیٹیشن کی ہماری ذمہ داری ہے. جنرل فیض نے سائن کیے تھے, فیسیلیٹیشن کے لیے سائن ہوئے ہیں, فیسیلیٹیشن کے لیے سائن ہوئے ہیں, فیسیلیٹیشن 4 ٹریک ریکارڈ ہے. فیسیلیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 ارب جو ہیں, یہ جرگے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کا وہ آپ کے وہ نام بھی لے رہے ہیں, میں نام نہیں لے رہا, کہ یہ ان کو کھلائے جانے ہیں, اس میں کرپشن ہو رہی ہے. 4 ارب کے پیکج, ابصار صاحب, یہ بات درست ہے, ابصار صاحب 4 ارب روپے کم ہے, مزید فنڈز دے رہے ہیں ان کو, 4 ارب روپے کم ہے. 8 فروری کا آپ نے جو مظاہرے کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں ابصار صاحب, نہ کریں. جرگہ کے لوگ کہہ رہے ہیں, چلائیں بیان, کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, بالکل دکھائیں, نہیں یہ ویڈیو پہ نہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو نہیں, ہمارے علم میں ایسے کوئی بیان نہیں ہے. 4 ارب روپے کم تھے, ہم مزید تو 5300 ارب روپے کی جو IMF کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے, جو انہوں نے ان پہ کوئی بات نہیں کر, آپ ہمارے 4 ارب لے کے ان پہ بات کر, وہ تو ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے, یہ جسٹیفیکیشن ہے, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم نے کرپشن نہیں کی, نہ ہی یہ فنڈ کم ہے, یہ جواب دیں, یہ فنڈ کم ہے, ہم مزید فنڈ دے رہے ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے. 4 ارب کا ہم نے ان کو پیکج دیا, یہی وجہ تھی کہ ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے 4 ارب روپے رکھے تھے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے.